بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری نثار صاحب نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، بڑی ایسے لگتا تھا کہ بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں، اور کھل کے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بڑی پریسائز تھے، بڑی جو چناؤ تھا ان کے الفاظ کا وہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ہی وانٹڈ ٹو میک شور کہ کوئی غلط لفظ نہ یوز ہو جائے. اینڈ دیٹس وائی انیشلی جب انہوں نے شروع کیا میڈیا ٹاک چودھری نثار صاحب نے، تو انہوں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب چیک اپ کرانے نہیں گئے لندن، وہ علاج کروانے گئے. سو اس میں میرے خیال میں بڑی ایک اچھی بات تھی، کلیئرٹی تھی، اور اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ایز سچ. اور میاں صاحب کی عادت جن لوگوں کو پتہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی عادت کے بارے میں جن لوگوں کو پتہ ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اینڈ ہی سیڈ کہ جی وہ بڑے ہر چیز ذرا چھپاتے ہیں. اگر ان کے کوئی پرابلم ہو، کوئی صحت خراب ہو، کوئی بخار ہو یا کوئی اور ایشو ہو، تو اس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، اس کو شیئر نہیں کرتے ایز سچ لوگوں کے ساتھ. سو یہ بات بھی انہوں نے شیئر کر دی، اپنا بھی بتا دیا کہ جناب ان کی چودھری نثار صاحب نے اپنا بھی بتایا کہ وہ خود بھی، ان کی وائف جرمنی میں ہے اور کل انہیں شاید جانا پڑ جائے وہاں پہ، کیونکہ ان کو ٹریٹمنٹ شل گو انڈر ٹریٹمنٹ ان جرمنی. سو ہو سکتا ہے چودھری نثار صاحب بھی چلے جائیں. جو چیزیں یہاں پہ ریومرز جو چل رہی تھیں وہ یہ تھی جناب کہ یہاں سے میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور جا کے جناب زرداری صاحب سے ملیں گے اور زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے، اور شاید کوششیں کریں گے کہ زرداری صاحب ان کو ریسکیو کریں ایز سچ، جو ریومرز چل رہی تھی. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا انہوں نے کہ وہ کسی سے ملنے نہیں جا رہے، وہ اپنا علاج کرانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی پریسائسلی بتایا جو نثار صاحب نے کہ وہ کیا وجوہات کیا ہیں، کہ علمٹ کیا ہے جس کے بارے میں چودھری میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. سو یہ تو ہوگی جی ایک چیز. لچک تھوڑی سی سامنے آئی، وہ لچک سامنے یہ آئی جناب کہ F9 پارک میں جلسے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک چیز تو بالکل کلیئر کہہ دی چودھری نثار صاحب نے کہ جناب ریڈ زون میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا، لیکن F9 پارک یا کسی اور جگہ کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا تھریٹننگ ٹون بھی تھی، اور وہ تھریٹننگ ٹون اس لیے تھی کہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے الفاظ یوز کیے تھے کہ ان کی صحبت ٹھیک نہیں ہے. چودھری نثار صاحب کی جو صحبت کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ جو صحبت عمران خان صاحب کی ہے اس کے بارے میں اگر میں نے کچھ کہنا شروع کر دیا تو بڑا رولا پڑ جائے گا. خیر اینی ویز، سو ملا جلا رد عمل میں کہوں گا اس پہ، لیکن کلیئرٹی آئی مسٹ سے، آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف اگین اوور ہیئر جی، کہ کلیئرٹی بالکل تھی اور کلیئر بالکل بات کی گئی اور کلیئر باتیں کی انہوں نے. اور ویسے تو نثار صاحب کہتے ضرور ہیں کہ جناب وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز یوز کریں گے اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جناب نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ہسٹری ان کی یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز یوز نہیں کی. اور کیوں نہیں یوز کی، اس کو ویکنیس سمجھا جائے، اس کو کیا چیز، کیا لفظ دیا جا سکتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس پہ. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے. کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی چند ہی گھنٹوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب یو کے پہنچ جائیں گے جی. اور یو کے پہنچ کر ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ تین ایک دن جی، ٹو بی پریسائز 3 دن آرام کریں گے، اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی. اس ٹریٹمنٹ میں کتنا عرصہ لگے گا، اس ٹریٹمنٹ کے بعد وہ کتنا عرصہ وہاں پہ مزید رہیں گے، ڈاکٹرز ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ جناب وہ کتنے عرصے کے بعد آئیں گے، واپس ٹریول کر سکیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے جی. کیونکہ اس عرصے میں، جس عرصے میں میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں ہوں گے تو کون لک آفٹر کرے گا میٹرز کو. گورنمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جو پرائم منسٹر آفس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر آفس جو ٹیک کیئر کرتا ہے چیزوں کو، وہ کون ٹیک کیئر کرے گا ان کی ایبسنس میں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ سارا یہ پناما پیپرز اور یہ ساری جو ایشوز ہیں، ان سے نکلنے کا ایک طریقہ ضرور ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے جناب کہ کوئی بندہ، چاہے چودھری نثار صاحب ہو، چاہے جناب میاں شہباز شریف صاحب ہو یا اسحاق ڈار صاحب ہو، ان کو کسی کو جناب پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پناما پیپرز کی بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی ڈیفیوز ہو سکتے ہیں. اور 4 ججز کے بارے میں چودھری نثار صاحب نے جو بات کی کہ وہ جناب حامی نہیں بھر رہے تھے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے جوڈیشل کمیشن میں. کیوں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار تھے وہ وجہ ہمیں نہیں سمجھ آئی. سو میرے پاس ایک بڑا اچھا پینل ہے جی آج، اور میں چاہوں گا یہ کہ ان ساری چیزوں کے جواب مل سکیں ہمیں. مصدق ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر کے اسپوکس مین ہیں، اور سرور خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں آپ کی طرف جانا چاہوں گا کہ بہت سے سوالات ہیں
اور سوالات یہ ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ نہیں ہیں تو ان کی ایبسنس میں چیف ایگزیکٹو کا آفس کون رن کرے گا, کون دیکھے گا اس کو؟ ایک تو ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, تو اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے وہ کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں, جیسے کہ آج آپ کو چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ اس وقت جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4-5 دن وہ وہاں پر رہیں گے اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں گے. تو اس سے زیادہ تو چھٹیاں جو ہیں امریکی صدر اور دیگر صدور جو ہیں وہ لیتے ہیں جب 2 ہفتے کے لیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ جاتے ہیں, تو ان مواقع کے اوپر کوئی ان کے معاملات جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو فوری طور پہ توجہ جس کے لیے درکار ہے تو وہ یہیں ہیں, کوئی بہت دور تو ہے نہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹیم ہے اور وہ جو اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں گے میاں نواز شریف صاحب, ان کے ساتھ ان کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے یو کے میں, اور وہاں سے وہ سارے افیئرس کو ہینڈل کریں گے. اور 4-5 دن کی جو ان کی علالت کے سلسلے میں وہ جا رہے ہیں, یہ تو کوئی ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. آج آپ نے صبح دیکھا بھی, ان کی تصاویر بھی شائع ہوئی ہیں, تو ماشاءاللہ ان کی صحت کوئی ایسی نہیں ہے, کوئی ایسی علالت نہیں ہے کہ وہ قومی امور جو ہیں ان پہ توجہ نہ دے سکیں. تو یہ ویسے ہی کچھ ہمارے ہاں رواج ہے تھوڑا سا قیاس آرائیوں کا, بالخصوص اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے جناب؟ پی ٹی آئی میں اعتراض بڑا ہو جاتا ہے نا, عمران خان صاحب فوراً اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب سے دیکھ لوتے نہیں آج. مجھے تو جیسے آپ نے سٹارٹ لیا ایک بنیادی بات کی کہ بڑے 90 تلے الفاظ تھے, مجھے تو اس پہ اعتراض ہے. اچھا. اور ان الفاظ میں یہ لفظ بھی تھے, یہ جملہ بھی تھا کہ پاکستان میں بیمار ہونا بھی ایک گناہ ہے. 20 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور ہم لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں, اسپتالوں میں جائیں ڈاکٹر نہیں ملتے, ادویات نہیں ملتی, بستر نہیں ملتے, آپریشن تھیٹر کسی کا آپریشن درکار ہو تو آپریشن تھیٹر نہیں ملتا. تو جو صاحب اقتدار ہیں, کوئی امریکہ جاتا ہے, کوئی انگلینڈ جاتا ہے اور کوئی جرمنی جاتا ہے, تو کم از کم علاج کے لیے پاکستان میں یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے کہ اسے ڈاکٹر نہیں ملتا, اسپتال نہیں ملتا, ادویات نہیں ملتی. تو امیروں کے لیے تو یہاں اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں. اتفاق کا اپنا اچھا ہاسپٹل ہے, شوکت خانم بہت اچھا ہاسپٹل ہے. میاں نواز شریف صاحب ہوتے نہیں, پاکستان میں شفا بہت اچھا ہاسپٹل ہے, آغا خان بہت اچھا ہاسپٹل ہے. پاکستان میں بھی علاج ہو سکتا ہے, لیکن یہ بڑے لوگوں کا علاج اور کئی قسم کے علاج ہوتے ہیں نا جی, کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر کئی قسم کی سیاسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا, اب 22-25 سال سے الطاف حسین صاحب وہاں بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, وہ بھی علاج کروا رہے ہیں, بیمار بھی ہیں اور اپنی پارٹی بھی چلا رہے ہیں. آصف زرداری صاحب بھی علاج کرانے چلے گئے ہیں, وہ بھی 2-2.5-3 آپ کو اس چیز سے اعتراض ہے خان صاحب کہ وہ جناب وہاں پہ گئے ہیں تو لمبے عرصے کے لیے گئے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. اللہ کرے وہ ٹھیک ہو کے آئیں, جلد از جلد واپس آئیں, میری تو دلی دعا بھی ہے اور یہ خواہش بھی ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگوں کا 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں بھی علاج ہو سکتا ہے, اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں, اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں, انہیں اپنا علاج یہاں کروانا چاہیے. جو پارٹی کے افیئرز کی بات کی ملک صاحب نے, اگر زرداری صاحب بھی کور کمیٹی کی میٹنگ کبھی دبئی بلا لیتے ہیں, کبھی لندن بلا لیتے ہیں, الطاف حسین بھی اپنی کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ وہاں بلا لیتے ہیں. یہ بھی ایک رواج بن گیا ہے. تو اللہ نہ کرے بیماری اگر لمبی ہو گئی تو کہیں نواز شریف صاحب بھی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ وہاں نہ بلانی شروع کر دیں. ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ساتھ ہی سیاسی ایکٹیویٹیز جو کہ دیکھیں نا, 2 مسلمہ لیڈر ہیں, آصف زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ بھی بیمار ہیں اور اپنی میٹنگز بھی وہاں کر رہے ہیں. اور اب مشرف صاحب کو بھی بھیجا گیا, وہ بھی بیمار ہیں اور وہ بھی اپنی میٹنگز وہاں کر رہے ہیں. اسی طرح الطاف حسین صاحب وہ بھی بیمار ہیں, اپنی میٹنگز وہ بھی کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب بھی اگر علاج لمبا ہو گیا تو ہو سکتا ہے انہیں بھی یہ میٹنگز وہاں کرنی پڑے. علاج لمبا ہو سکتا ہے. میں اس کے آئی تھنک اس سوال کے 2 جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایسا اب تک تو ایسا رواداری کا رواج تھا پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے, کسی جگہ پہ علالت ہو جائے, تو زیادہ تر اس طرح کے شکوک و شبہات نہیں پیدا کیے جاتے تھے, اور علالت کے وقت میں تو دشمن بھی جو ہیں وہ چل کے ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. اور الیکشن کیمپین چھوڑ کے میاں صاحب جو ہے بند کر کے کیمپین, جب علالت ہوئی تھی خان صاحب کی تو ہسپتال تشریف لے گئے تھے, اور میاں شہباز شریف صاحب بھی لے گئے تھے.
تو میرے خیال میں ایک تو افسوس ہے تھوڑا سا اس بات پہ کہ وہ رواداری کی تحریک جو ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہمارے علاقے کی بھی اسی طرح کے ہمارے رسم و رواج ہیں، وہ دیگر بہت سی ایسے رواج جو ہمارے معاشرے میں اچھی چیزیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی طاق پہ رکھا جا رہا ہے، یعنی اس پہ بھی سیاست تھوڑی بہت اگر چل جائے تو کیا حرج ہے۔ تو اس پہ تو میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان باتوں سے، اور اگر کوئی اور بیمار ہوگا تو ہم تو خود چل کے چلے جائیں گے کسی بھی ہسپتال میں، آپ تو چل کے جا چکے ہیں کئی مرتبہ، میاں محمد نواز جی شریف کئی صاحب مرتبہ، عمران خان صاحب کو دیکھنے جا اور چکے دیگر اور بھی دوست بہت سے دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی جو پرائم منسٹر نے اپنا پرائم منسٹر کا صحت کا پروگرام جس کا اجرا کیا ہے، جو پچھلے 60 65 70 سالوں کے اندر کسی نے نہیں کیا، وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے علاج معالجہ جو ہے ان کی سہولیات بہت اچھی نہیں ہیں، چاہے آپ صاحب فراش ہوں اور چاہے آپ صاحب حیثیت ہوں، اور یہ جو پلان شروع کیا گیا ہے شاید اس کے نتائج جو ہیں، میاں صاحب تو اپنی بیماری کے حوالے سے فوری طور پہ نہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں، لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لوگوں کو باہر علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ انشورنس کا جو پروگرام ہے اس کے ذریعے بہت بہتر جو سہولیات ہیں وہ میسر کی جائیں گی۔ تو میرا جہاں تک ان کی صحت کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں، ملک بھی جانتا ہے، ویسے یہ ان کے خاندان کا پروگیٹو ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث تو نہیں ہم کرنا چاہتے کہ ان کی صحت کے حوالے سے۔ آج آپ نے دیکھا کہ چودھری صاحب نے بھی اپنا ذکر تو کیا بیگم صاحبہ کی علالت کا، مگر اس سے زیادہ انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ وہ بتائیں، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کا کچھ سال پہلے جو ان کا وہ دل کے جو آپریشن ایک ہو رہا تھا وہ کافی خراب ہو گیا تھا، وہ تو بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کی ایک آرٹری شریان جو تھی، وہ جو دل کی نالی جو تھی وہ اس کے اندر سے وہ پھٹ گئی تھی، تو اس وجہ سے ایک کنٹینیوٹی آف کیئر ہے، ان کے معالج جو ہیں ان کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے ان کا اس وقت آپریشن کیا تھا، اور اس کنٹینیوٹی آف کیئر کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ میں تو اتنی بات ہی کہوں گا، باقی پی ٹی آئی کا ظرف ہے اس کو وہ کس طرح کا ٹوسٹ دے۔ میرے خیال میں لندن چلتے ہیں جی، اور یو کے میں، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد پرائم منسٹر صاحب پہنچ رہے ہیں یو کے میں، اور میرے خیال میں 2-1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، 1-1.5 گھنٹے تک بلکہ پہنچ جائیں گے یو کے میں، اور وہاں پہ کیا حالات ہیں اس پہ بھی میں ذرا تبصرہ کروانا چاہوں گا۔ ناصر بٹ صاحب ہیں، سینئر نائب صدر ہے یو کے پی ایم ایل این کے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا آپ لوگ جا رہے ہیں جی لینے کے لیے میاں صاحب کو، اور یا میاں صاحب کے گھر پہ جائیں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ پہلے بھی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہ چکے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب واز ان سیلف ایگزائل ان یو کے، تو اس وقت بھی آپ ساتھ تھے، اور اس وقت بھی جب ان کی پہلے ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی تب بھی آپ ساتھ تھے، سو تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ کیا ابھی لینے کہاں سے جائیں گے، ملاقات کہاں پہ ہوگی، اس کے بعد اگر آپ کو علم ہے کہ ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی، کہاں پہ ہوگی، تو اس کو ذرا شیئر کر دیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میاں صاحب کی صحت تو یہ 2013 کی بات ہے جب میاں صاحب کا ایک ان کے پرسنل ہارٹ جو ہے نا اسپیشلسٹ ہیں، وہ جب آپریٹ ہو رہا تھا تو ان کی ہارٹ کی جو ہے نا شریان، اس میں تھوڑا سا کٹ لگ گیا تھا، یہ 2013 کی بات ہے، وہ کافی سیریس ہو گیا جی، ملک صاحب نے ابھی شیئر کیا جی۔ جی، تو اس کے بعد وہ کنٹینیو وہی جو ڈاکٹر صاحب ہے نا وہ چیک کرتے رہتے ہیں، لیکن میاں صاحب جب بھی آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دفعہ ابھی میاں صاحب امریکہ جا رہے تھے، ہم نے وہ دورہ کینسل ہوا، تو اس دوران انہوں نے جو 2 دن ٹھہرا تھا، اس دوران وہ ڈاکٹر کے پاس بھی انہوں نے جانا تھا، تو وہ دورہ کینسل ہو گیا، تو وہ چیک اپ کرانے بھی نہیں گئے۔ تو اب کی طبیعت ان کی زیادہ خراب ہوگی۔ ابھی کتنی دیر میں میاں صاحب پہنچ رہے ہیں جی وہاں پہ بٹ صاحب؟ 5:30 بجے پہنچیں گے، مطلب یو کے ٹائم کے مطابق 5:30 بجے پہنچیں جی 5:30 بجے پہنچیں گے، پھر وہ گھر آئیں گے، اور 1 دن یا 2 دن آرام کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کے بعد اس کا جو جواب آتا ہے مثبت یا جو بھی ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع ہوتا ہے۔ اس میں میرا خیال میں 4-5 دن اور زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناصر بٹ صاحب جی۔ کیا؟ ہیلو جی بولیے۔ ہیلو، دوسری بات یہ ہے،
یہ دیکھیں وہ علاج کے لیے آئے ہیں اور یہ الزام خان صاحب ان پہ کیا کیا سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی وہ کچھ دنوں پہلے میاں صاحب کے گھر آ کے کچھ لوگوں نے بڑی عجیب سے وہ کیا خطبے اٹھا رکھے تھے اور عجیب سی باتیں لکھ کے وہ احتجاج کر رہے تھے. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے 17 تاریخ کو ہم جائیں گے عمران خان کے گھر جدھر ایکس وائف ان کی رہتی ہے ریچمنڈ میں جمائمہ خان, جس کے پاس وہ اب بھی جاتے ہیں جب آتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ عمران خان صاحب ایکس وائف کے گھر جا رہے ہیں کنٹینیو. اسلام میں تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے. ان کے بچے بٹ صاحب ان کے بچے ہیں وہاں پہ, عمران خان صاحب کے بچے ہیں وہاں پہ. تسی خان صاحب کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اس پہ کچھ کہنا وائٹ چاہوں ہاؤس کے باہر جا کے میں اس پہ احتجاج کچھ کہنا کرتے ہیں لوگ. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب ان کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف اگر وہاں انگلینڈ کے لوگوں نے پاکستانیوں نے کوئی احتجاج کیا تو میرے بھائی کو اس کا برا نہیں منانا چاہیے. تو لوگ تو وہاں تو ڈیموکریسی ہے, وہ وہاں تو لوگ کسی بھی ایشو نہیں. آپ بٹ صاحب پھر آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں احتجاج. وائٹ ہاؤس آواز بٹ صاحب کے اندر نہیں آ رہی اسٹوڈیو میں صحیح. جی بٹ صاحب. ہیلو جی بولیے. جی میں نے کہا کہ وہ یہ احتجاج کرنے کی جگہ اب پاکستان امبیسی اس کے باہر جا کے احتجاج کریں. یہ کیا کام ہے کہ آپ رات کو آ کے میاں صاحب کے گھر کے باہر بچوں جو گھر ہیں ان کے باہر آ کے احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مقصد ہے؟ اس میں ہمارا پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. اچھا آپ کیا بٹ صاحب آپ لوگ مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ جمائمہ کے گھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ اس کے گھر جائیں گے اور عمران خان کو بتائیں گے کہ تم کیا کرے. اور ایک دوسری بات یہ بات نہیں ایک منٹ پہلے ایک چیز یہ تو ختم کر لینا بٹ صاحب. ایک منٹ. آپ 17 تاریخ کو عمران خان صاحب کی جو ایکس وائف ہے جمائمہ ان کے گھر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ جی کریں گے اور احتجاج کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اندر عمران خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ احتجاج کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کافی اس چیز کو پہلے ہم نے کہتے ہیں کہ درگزر کیا کہ کوئی بات نہیں, لیکن ہم سے بڑا جالا کوئی نہیں ہے مسلم لیگیوں سے بڑا. اب ہم ان کو بتائیں گے جگہ کہ کیا ہوتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ جو اب ادھر آ رہے ہیں نا, یہ نام تو لے رہے ہیں نا کہ پاناما لیگ یہ اصل میں آ رہے ہیں اپنا ان کا ایک بردر ان لا سال ہے جس کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ. وہ الیکشن لڑ رہا ہے یو کے میں میئر کے لیے, لنڈن میئر کے لیے, اور اس کے جو مقابلے میں ہے نا وہ ایک صادق خان بندہ ہے, مسلمان ہے پاکستانی. اس کے خلاف یہ آ رہے ہیں کہ ووٹ اس کو نہ دو, اس کو دو جمائمہ کے بھائی کو. اچھا ایک منٹ مجھے ایک کنفرمیشن ہے ناصر بٹ صاحب, میں تھوڑا سا ایک منٹ آپ کو کمپلشن ہے کہ بریک لینی پڑے گی. کمرشل بریک لے لوں میں یہاں پہ اور اس کے بعد واپس آتا ہوں اور آپ ذرا لائن پہ ہی رہیے گا. مصدق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب, اور سرور خان صاحب, اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ صاحب. وہ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جمائمہ خان کے گھر, جمائمہ گولڈ سمتھ تب تو کہا جائے گا, ان کے گھر کے باہر جائیں گے مسلم لیگ نون والے اور وہاں پہ جا کے احتجاج کریں گے. اور 17 تاریخ کو رچمنڈ جا کے ان کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کریں گے. بٹ صاحب ایک کنفرم ہے گل, ایک پکی گل ہے کہ تسی لوگ جاؤ گے اتنے جا کے احتجاج کرو گے؟ یہ فیصلہ ہو گیا؟ اسی ایسا احتجاج کریں گے کہ عمران خان نو پتہ چلے گا احتجاج اس طرح ہوتا ہے. 4 بندے جا کے نہیں انہوں پتہ چلے گا احتجاج ہوتا ہے, اور لوگوں نو دساں گے پاکستانی قوم نو کہ عمران خان دا اصل چہرہ ہے جی ایتھے آ کے رہنا جی ایکس وائف کو جڑا ساڈا اسلام اجازت نہیں دیندا. تے اصل وہ کام جس ہستے آ رہے نے عمران صاحب, وہ کمپین چلا رہے نے اپنے سالے دی بردر ان لا زیک گولڈ سمتھ جس دا نام ہے, جڑا میئر دا الیکشن لڑ رہا ہے, اور اس دے مقابلے جڑا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ پاکستانی مسلمان ہے صادق خان. جی اور تسی دس چکے ہو جی, صادق خان اس دا نام ہے, اس دے خلاف آ رہے ہیں. جی وہ دس چکے ہو. سرور خان صاحب جی بٹ صاحب جو مرضی کہتے رہیں, خان صاحب کا مقصد اس کمپین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, خان صاحب ایک اپنی فنڈ ریزنگ ڈنر ہے, ہمارے اے جے کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, بیرسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں, یہ 1 ماہ پہلے کا پروگرام بنا ہوا ہے. پھر کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, حالات حاضرہ پہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے. تو یہ ان کا 3 دن کا ان کا سٹے ہے. کل شام انہوں نے پہنچنا ہے اور منڈے مارننگ ان کی واپسی ہو جانی ہے. اچھا ایجیٹیٹ اگر وہاں کسی نے کیا ہے میاں صاحب کے گھر کے باہر تو وہاں بھی پاکستانیوں نے کیا ہے. تو اگر انہوں نے اس کے جواب میں ان کے گھر کرنا ہے تو بے شک کریں. احتجاج کا تو حق ہر کسی کو, ہر شہری کو حاصل ہے. وہاں تو لوگ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جا کے احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں.
وائٹ ہاؤس کے باہر لوگ احتجاج کرتے ہیں, دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کو بتانا چاہیے, جاننا چاہیے, لیکن عمران خان کے جانے کا مشن یہ نہیں ہے جو کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی کہہ رہے ہیں بٹ صاحب تسی جو خان صاحب کو میں پروف بھیج دوں گا اپنا, سر میں خان صاحب کو یہ پروف بھیج دوں گا کہ وہ آ کے کمپین کر رہے ہیں, پھر آپ یہ ویڈیو ضرور چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل مقصد عمران خان کا پر لندن آنے کا کیا تھا. ٹھیک ہے جی, چلے جی بہرحال وہ آپ ضرور بھیجیے گا ویڈیو, ہم ضرور چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے لیکن سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں جی تسی جتنے مرضی احتجاج کرو جا کے کوئی فرق نہیں پیدا. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا احتجاج کرنے کا طریقہ, اگر یہ لوگ احتجاج پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جا کے کرتے, ہم بھی وہیں جا کے کرتے جو طریقہ ہے. انہوں نے گھر آ کے احتجاج کیا ہے, اب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ مسلم لیگی جو عمران خان کے ایکس وائف کے گھر اس لیے ہم جا کے احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ احتجاج اس طرح ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور آپ ویڈیو بھیجیے گا کہ اگر واقعی کیمپین چلا رہے ہیں آپ وہاں پہ عمران خان صاحب اپنے ایکس سالے کی, تو پھر آپ ضرور چلائیں گے. اپنے برادر ان لا کی کیمپین کرنے آ رہے ہیں سر. چلیں وہ اگر آپ ویڈیو بھیجیں گے تو ہم ضرور چلائیں گے, ہم دیکھیں گے واقعی کیمپین کرنے گئے ہیں جیسے سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے وہ گئے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ کی طرف آؤں گا ملک صاحب. ملک صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت میجورٹی بھی موجود ہے اور گورنمنٹ کے پاس, اور میاں صاحب کی طبیعت ایز سچ کچھ اچھی ہے بھی نہیں, اور ہسٹری ہے ان کی جو ان کو ایلمنٹ ہے ان کی, تو اتنا میرے خیال میں پروبیبلی سٹریس بھی نہیں لے سکیں گے. تو یہ کوئی ٹائم اچھا نہیں ہے کہ میاں صاحب خود ہی کوئی بندہ آگے کر دیں اور اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, چاہے چودھری نثار صاحب کو بنا دیا جائے, چاہے شہباز شریف صاحب کو بنا دیا جائے, یا اسحاق ڈار صاحب کو, یا جس کو بھی وہ بنانا چاہے, اور اسمبلی میں بھی موجود ہے ان کی میجورٹی جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا, اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیونکہ ناصر بٹ صاحب انگلستان کے رہنے والے ہیں اور تمام ان کے انگلستان کے قوانین کے مطابق ان کے پاس تمام بنیادی حقوق ہیں, اور ان کا جوش اور جذبہ جو ہے ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل پالیسی نہیں آئی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر جمائمہ خان صاحبہ کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے, پروٹیسٹ کریں گے یا ان کا گھر بلاک کریں گے. ہمارے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اور اب تک جو بات چل رہی ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نامناسب چیزیں ہیں, اور یہ روایات کچھ ایسی ہیں جن کے بڑے دورز نتائج ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اگر فیل ہوا ہے تو اس کے جواب کے اندر لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں, اور وہ اپنے جذبات کی مطابقت سے ایک نئی روش پہ چل رہے ہیں, اور شاید اس روش کے اندر کسی وقت کوئی ایسا ہو کہ جس چیز کو میں پہلے متانت کہہ رہا تھا یا رواداری کہہ رہا تھا یا اپنی تہذیب کا حصہ کہہ رہا تھا, تو کچھ روایات ایسی ہیں جو اگر اچھی روایات اگر وہ برقرار رہیں تو ہمارے خیال میں وہ اس میں بہتری ہے. تو اس وقت تک ہماری حکومت کی سپورٹ نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک ہے, یہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی روایت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. آپ جانتے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا کندھے کے اوپر سے دیکھیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی روایات ہیں. اس وجہ سے ہمیں کبھی یقین نہیں ہوتا کہ اگر کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال انتظار کرنا پڑے گا, اور آنے والے وقت کے اندر الیکشن کے ذریعے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر, خدمت کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے دوبارہ اپنا ووٹ دیں گے, اور ایک نیا پرائم منسٹر, ایک نئی حکومت, ایک نئی پارٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو جائے 4 دن کے لیے تو ہم کہتے ہیں ایسا نہ کریں کہ پرائم منسٹر ہی بدل دیں. اگر ہمارے ہاں کوئی پروٹیسٹ ہو جائے, دھرنا ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں ایسے نہ کریں کہ پرائم منسٹر ہی بدل دیں. انفیکٹ اگر ہم گفتگو بھی آپس کی کر رہے ہوں تو ہم شروع یہاں سے ہوتے ہیں, جی پہلے تو ایسے کریں نا کہ پرائم منسٹر بدل دیں, تو باقی تو پھر تحقیقات جو ہیں ہم بعد میں کرتے رہیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں, پہلے دھرنے میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں, اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جمہوریت کے اندر انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے, اور ان کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا, آپ نے آج تصاویر دیکھی ہیں ان کی والدہ کا, انہوں نے ہاتھ چومتے ہوئے آپ نے تصویر دیکھی, وہ خود بالکل ٹھیک ٹھاک. جی ہاں, اور ابھی بھی جہاز کے اوپر وہ گئے ہیں, انہوں نے سفر طے کیا ہے, اور ماشاءاللہ وہ اپنا 3-4 دن کا علاج معالجہ کریں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. تو یہ ہماری کچھ بدقسمتی ہے, کچھ روایت بھی ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, جس کے نتیجے میں اس طرح کی گفتگو کی جگہ بنتی ہے. ورنہ 2-3 ہفتے کے لیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا, کیمپ ڈیوڈ کے اندر امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بغیر کسی بیماری کے چلے جاتے ہیں, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو ایسی کو بیماری ہو جائے جو لا علاج ہو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی بھی جمہوریت کے اندر روایات ہیں, مگر ایسی تو کوئی بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں جس کے متعلق گفتگو بھی ابھی شروع نہیں ہوئی. ٹھیک,
चले आप यानी कह उसकी रहे हैं गुंजाइश नहीं है अभी इस तरफ जाना इस नहीं गुफ्तगू चाहिए। की भी गुंजाइश मैं नहीं आपके लिए मेरे पास और भी बहुत से सवालात हैं अबाउट द कमीशन, अबाउट द इंक्वायरी, अबाउट द दिस पनामा पेपर्स एंड ऑल दो स्टफ में उस पर भी बात करना चाहूँगा। एक फिर कंपल्सन आ जाती है, बार बार एक रुकावट आ जाती है। सेनेटर जाहिद खान साहब भी ANP से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे पहले बात कर लूँ क्योंकि जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से तो खैरियत से हैं जी, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मलिक साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब मुसद्दिक मलिक साहब तो बिल्कुल क्लियर बात करें, विद अ क्लियर हेड ही इज कमिंग अप विद हिज स्टेटमेंट कि जनाब और बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि दुनिया में लोग बीमार होते हैं, प्रेसिडेंट भी छुट्टी पे जाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी 2-2 3-3 हफ्ते की छुट्टी पे जाते हैं, और यहाँ पे तो एक बीमारी है और बीमारी के बाद मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। एक तो इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा, और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हैंडल की है सिचुएशन मुस्लिम लीग नून ने और गवर्नमेंट ने अबाउट दिस पनामा पेपर्स, डू यू थिंक दिस वाज द राइट वे? देखिए, मुबशिर साहब सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने साहब ने स्पीच किया अपने बेटों के लिए कौम से मुखातिब होते, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। खुद ये मसले को आगे बढ़ा दिया गया, और हम लोग चूंकि आपको इल्म है अवामी नेशनल पार्टी का अपना एक रोल है और आपने जमहूरियत के लिए हमारे साथ दिया है। हम समझते हैं कि अगर अपोजिशन एक मुतालबा करते हैं जुडिशल कमीशन का, तो इसमें क्या कबाहत है, उसको बनाना चाहिए। अगर उनमें कोई चोरी या कोई इल्जामात है, अगर वो सच नहीं है, तो मेरे ख्याल में इनसे कतराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम यही समझते हैं। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे। अगर आप अपने टीवी के स्क्रीन साथ देखते जाए, तो उसमें आज 7 पुलिस वाले आपके साउथ पंजाब में मारे गए, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे। हमारे सूबे में तो टारगेट रोजमर्रा का काम है। तो इस वक्त हम समझते हैं कि हुकूमत को भी अपनी जो तरीकाकार है उसको तब्दील क्या करना चाहिए खान साहब, क्या करना चाहिए था हुकूमत को? देखिए, हर सूरत में आपने कहा तकरीर नहीं करनी चाहिए थी मियाँ साहब को, तो अगर तकरीर नहीं करनी चाहिए थी तो क्या करते हुए? देखिए, जुडिशियल कमीशन तो हर सूरत में आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लेकिन वो जुडिशियल कमीशन में खान साहब आपने आज सुना होगा निसार साहब ने कहा जी उन्होंने 4 जजेस को जस्टिस को रिक्वेस्ट की, उन्होंने इनकार कर दिया। ज्यादा देखिए, वो तो ऐसा है ना मुबशिर साहब, वो तो इसने रिटायर्ड जजेस को किया। और आपको पता है कि हमारे मुल्क के साथ ये अलमिया तो है कि जो भी नाम आता है हम उस पर तनकीद करते हैं, तो जाहिर है कि एक शरीफ आदमी इसके लिए क्यों खड़ा होगा। लेकिन जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है और आपकी जुडिशल इस वक्त मौजूद है, अगर आप उसको चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखे और वो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसमें जुडिशल कमीशन बन जाए और वो बाइख्तियार हो, खुद मुख्तार हो, और एक क्लास द बोर्ड इस चीज की इंक्वायरी करे, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये मसला ऐसा तो दबेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त ये एक इंटरनेशनल हमारा तो है ही, तो पूरा मसला तो इंटरनेशनल भी है। अगर आप उस सूरत में देखा जाए, तो उसको जिस तरीके से मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून डील कर रहे, ये इसका सही तरीका नहीं है। इसको एक बिल्कुल सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के जो TOR बनना है, वो एक मशावरत से बने, कि उनके पहले की तरह 2 पार्टी बैठकर एक TOR न बनाए, जिस तरह पहले आपने दांडी के मसले पे हुआ था, और फिर वो 2 पार्टियों की गेस्ट सुनता जा रहा था और बाकी किसी को नहीं। तो मैं कहता हूं कि इस चीज का जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा एलिगेशन है कि उसको छुपाया नहीं जा सकता है। और अगर हुकूमत सच है और वो कह रहे कि जी इसमें हमारे कोई भी ऐसी छुरी वाली बात नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसमें कतराने की बात नहीं है। अपोजिशन भी ये मांगते, आवाम भी ये देख रहे हैं, और इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टी, हम जैसे पार्टीज को सबको तहम्मुल और बर्दाश्त करना होगा, और इस चीज को देखने होगी कि जब तक रिजल्ट आता है, और वो भी एक डेट तयन करना होगा। क्यों ऐसा नहीं है कि जी लंबा करते जाए और टाइम साथ गुजरता जाए। वो जुडिशियल कमीशन जब बनेगा जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, तो उसके एक टाइम लिमिट होगा कि एक मिनट में जरा एक जवाब ले लूं मैं जरा खान साहब, क्योंकि यहाँ पे मुसद्दिक मलिक साहब भी बैठे हुए, इनसे पूछ लेता हूँ चीफ जस्टिस की सरबराही में बन सकता है कमीशन या नहीं? क्यों मलिक साहब? मैं आपको जरा एक हुकूमती मौक़िफ़ जो आपके सामने पेश करता हूँ। आपको मालूम है कि पनामा पेपर्स के अंदर किसी जगह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, उनकी औलाद का नाम है,
मगर किसी भी जगह पे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। वो क्वेश्चन मार्क ही खड़ा हो जाता है ना उस वक्त, औलाद क्वेश्चन की उम्रें छोटी जी क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ। औलाद तो उनकी 24 साल से आपको मालूम है कि बाहर रह रही हैं। जिस वक्त ऑफशोर बनी थी उस वक्त उनकी उम्रें छोटी। जी देखिए 13 साल की उम्र। चलिए, पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। पहली बात तो मैं ये आपको जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है कि लीगली कानूनी तौर के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर को कि वो एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करते, लेकिन मॉरली अखलाकी तौर पे उन्होंने समझा कि क्योंकि उनके बच्चों का नाम आया है, इस वजह से ये उनको कौम के सामने जाना चाहिए और ये कहना चाहिए, जो एक अच्छी रिवायत है कि मेरे बच्चों का नाम लिया गया है। उसके अंदर किसी जगह पे ये नहीं कहा गया कि इन बच्चों ने कुछ इल्लीगल किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ऑफ शोर कंपनियां जो लीगल होती हैं, और आप सिर्फ वो वाहिद नहीं है, 200 लोग हैं पाकिस्तान में, तकरीबन हर पार्टी से लोग हैं जिनके नाम उन कागजात के अंदर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से किसी ने भी कोई इल्लीगल हरकत की है। अगर कोई चोरी के पैसे पार्क किए हुए हैं, ये चोरी के पैसे के जरिए कंपनी बनाई गई है, तो वो इल्लीगल है। लेकिन ऑफ शोर कंपनी बनाना ना अमरीकी कवानीन में, ना बरतानिया के कवानीन में, ना पाकिस्तानी कवानीन में इल्लीगल है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो मुख्तलिफ है। उन्होंने अपने आप को पेश किया और उन्होंने कहा कि देखिए हम एक कमीशन बना देते हैं, हम कमीशन बना देते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को उसका सरबराह बना देते हैं, और वो पूरी अपनी, क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन होगा तो FIA हो, नैब हो, कोई भी ऐसा तहकीकी इदारा। एक मिनट आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। FIA किसके अंडर आती है, नैब किसके अंडर आती है, रिटायर्ड जस्टिस जो भी होंगे वो क्या करेंगे? देखिए ना, यहाँ पे एक हमारी सोशल कंपल्शंस भी हैं, कंपल्शंस है ना हमारी। यहाँ पे तो हाजिर सर्विस जज जो है उनके भी पनामा पेपर्स में नाम है। सो लोग भी जरा सोचते हैं ना कि यार अगर एक रिटायर्ड जज को बनाएंगे कमीशन का सरबराह तो वो उसने क्या निकाल के देना है। तो मैं आपके साथ देखें, बात हमारी जो हमारे सामने मुसीबत आ रही है, अब नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, कोई रीजन तो होगा ना, ये सब लोग क्यों मैं इसी वजह से अभी खान साहब ने जो बात कही वही वजह है कि जब नासिरुल मुल्क साहब के पास हमने पिछली दफा दरखास्त भेजी कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया, उसने बाकायदा तहकीक की, ट्रॉलियों के अंदर सबूत शवाहिद लेकर गए, और उन्होंने आखिर में फैसला किया कि इलेक्शन के अंदर सिस्टमेटिक धांधली नहीं हुई। जब वो फैसला हो गया, एक चीज मेरी एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूं बात। जब वो बात हो गई, आपने चीफ जस्टिस साहब से पूछा, आपने कहा बहुत से मैं अभी आपके पास, मेरी बात मुकम्मल होगी तो वहां भी आता हूं। लेकिन जब वो बात हो गई तो उनकी बात को हवा में उड़ा दिया गया और ये कहा कि ये एक बायस्ड कमीशन था जिसने गलत फैसला दिया और हम इस फैसले को रद्द करते हैं और इस फैसले को नहीं मानते। अब एक शख्स आप कर दीजिएगा, एक शख्स जिसने सारी जिंदगी में मासिवा इज्जत के कुछ ना कमाया हो, क्योंकि जज है ना, तो अगर किसी एक जज का नाम आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जो हैं उन्होंने बाइज्जत तरीके से जिंदगी नहीं गुजारी। एक जज जिसने सारी जिंदगी जो है इज्जत कमाई हो और उसके बाद वो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए और पहले वाहवाह की जाए, फिर उसका तमस्खर उड़ाया जाए, उसका नाम गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, फिर चीफ जस्टिस के पास एक कमीशन जाए, पहले कहा जाए कि ये कहेंगे तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे और हुकूमत कहे कि हम यहां से चले जाएंगे अगर इन्होंने कहा कि धांधली हुई है, तो उनकी बात भी ना मानी जाए। तो अब कौन सा जज है जो जिस तरह की जबान बोली जाती है, जिस तरह का रख रखाव बरता जाता है, उस तरह की जबान और रख रखाव को मद्देनजर रखते हुए कौन सा जज है जो अपने आप को सामने लाएगा? अब इन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा, जिसका जिक्र आज चौधरी साहब ने भी किया, कि आप FIA से तहकीक करवा दें। तो उन्होंने कहा आप FIA का कोई भी शख्स उस पर उंगली रख दें जिस पे आपको एतमाद है तो हम उससे इसकी तमाम थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, वही हमारी जो कंपल्शन होती है उसी पे मुझे जाना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं आपको ये कहूंगा जाने से पहले कि कल आपने सारी बातों का जवाब देने का राइट दीजिएगा। कल चीफ जस्टिस साहब की जो तमाम गुफ्तगू थी वो भी उन्होंने आपके सामने पेश कर दी सुओ मोटो के हवाले से। अब कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया जिसके साथ ऐसा सलूक ना रवा रखा गया हो कि वो इस आग के अंदर हाथ डालने को तैयार हो। लेकिन ये हमारा फर्ज है, और आज चौधरी साहब ने ये कहा है कि हम एक एथिक्स की कमेटी भी बनाएंगे, एक कंसेंसस भी डेवलप करेंगे, लेकिन किसी जगह के ऊपर तो अपोजिशन को भी पैर जमीन पर लगाने पड़ेंगे ना, और कहना होगा कि हाँ FIA का ये शख्स जो है इसे तहकीक करवा ले। वहीं पे आगे नहीं बात। लेकिन बात तो तहकीक की है ना, आखिर तहकीकी इदारों ने करनी है ना इसके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो जज नहीं करेगा ना, अगर जज भी बुलाएगा तो वो FIA को बुलाएगा ना, नैब को बुलाएगा, किसी ऐसे इदारे को बुलाएगा जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैं भी अगर करूंगा तो मैं इन्हीं इदारों को कहूंगा ना कि आप इन्वेस्टिगेशन करके आए। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कोई फैसला आगे चलेगा। मैं जरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी मैं अब पूरी बात इस पे करना चाहूंगा। जरूर करेंगे। सबसे पहली बात फिर मैं जाऊंगा कि जो जुडिशल कमीशन बना है इलेक्शन रिलेटेड, ठीक है,
ہماری ڈیمانڈ تھی جوڈیشل کمیشن بنا, جوڈیشل کمیشن نے پروب کیا, لیکن ساتھ ہی 18 ریزرویشنز تھیں, تحفظات تھے, غلطیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, زیادتیاں تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, جنہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جوڈیشل کمیشن نے. ہم نے فیصلہ تسلیم کیا, پی ٹی آئی نے فیصلہ تسلیم کیا, عمران خان نے فیصلہ تسلیم کیا, لیکن ساتھ ہی حکومت پاکستان کو یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو irregularity سامنے آئی ہیں, جو ڈسکریپنسی سامنے آئی ہیں, ان پہ ایکشن ہونا چاہیے, ان پہ عمل ہونا چاہیے. اب رہی بات موجودہ ایشو کی, لیکن جی آج پرائم منسٹر کو سپیچ کیے ہوئے غالباً 200 کچھ گھنٹے ہو چکے ہیں جس میں جوڈیشل کمیشن اناؤنس ہوا ہے. کاش پرائم منسٹر صاحب جذبات میں آنے سے پہلے, سپیچ کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کر لیتے کہ کس کو ہیڈ کرنا ہے اس الیکشن کمیشن کو اور اس کی کمپوزیشن کیا کیا ہونی ہے. اصولی طور پہ ہم نہیں مانتے ریٹائرڈ ججز کا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ جو پاسٹ ہسٹری ہے, 90s میں ایک جج صاحب تھے, آنریبل جج صاحب تھے, افضل لون صاحب تھے. اس وقت ایک کا مشہور کوآپریٹو سکینڈل آیا تھا جس میں بہت سارے نام انوالو تھے, جس میں موجودہ رولرز کا بھی شمار ہوتا ہے, اس میں بھی انہوں نے بھی مال بنایا. اس پہ انہوں نے اسی طرح ریٹائرڈ جسٹس کا ایک کمیشن بنایا جنہوں نے وائٹ واش کیا اور بعد میں انہوں نے اس سے کمپنسیٹ کیا. اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہماری بڑی واضح ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان, لیکن وہ دیکھیں نا ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان اس طرح کی استعمال ہو رہی ہے. کون نہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے, پیپلز پارٹی کا اس پہ اتفاق ہے, تمام پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں, چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں, اور جس میں انٹرنیشنل آڈیٹر بھی ہوں جو فرانزک کر سکیں, ایف آئی اے اور نیب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, قطعاً اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا, آئی ایس آئی کے فنڈز کے بارے میں فیصلہ آیا, واضح آخری میرے پاس منٹ میں زاہد صاحب کی بات سنیں. جی زاہد صاحب.